اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کا درس چل رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ قرآن عظیم کے اندر کچھ آیتیں تو محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے وہ متشابہات کی کھوج لگاتے ہیں فتنہ پھیلانے کے لیے، جبکہ اس کی تعویل کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اور وہ حضرات کے جو راسخ ہوتے ہیں علم کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، ہم اس سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی اور قدرتی چیز میں فرق یہ ہے کہ انسانی چیز کا مقابلہ ہو سکتا ہے، نیز اس کی حقیقت تک انسان پہنچ سکتا ہے، اور قدرتی چیز کا نہ تو مقابلہ ممکن اور نہ اس کی تہ تک پہنچنا آسان ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں کچھ ظہور ہے اور کچھ خفا ہے، یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کی حقیقت ظاہر ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حقیقت مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے۔ خود اپنی ذات پر غور کر لو کہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک جسم، دوسرے روح۔ جسم کے متعلق ہمیں کچھ تھوڑی سی خبر ہے کہ یہ 4 عناصر سے بنا ہے، کسی میں سودا غالب، کسی پر صفرا غالب، مگر روح کی کچھ خبر نہیں کہ یہ کیا چیز ہے، کاہے سے بنی۔ ظاہر چیزیں گویا محکمات ہیں اور یہ پوشیدہ چیزیں گویا متشابہات ہیں۔ اسی قاعدے سے قرآن کریم کی کچھ آیتیں کسی قدر ظاہر ہیں جنہیں محکمات کہا جاتا ہے، اور بعض بالکل عقل سے دور ہیں، یہ متشابہ ہیں۔ جس طرح دنیا کی چیزوں میں جب عقل تھکتی ہے تو کہتی ہے اللہ جانے یہ کیا ہے، اور اس کی یہ مجبوری ہی نشان بندگی ہے، ایسے ہی قرآنی آیات میں عقل کو کہنا پڑتا ہے کہ خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو شاید یہ عقل خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتی۔ حضرات صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ محکم اور متشابہ کا قصہ ہر جگہ ہی موجود ہے۔ دیکھو، ذات کے اندر 2 لحاظ ہیں، ایک وجہ مطلق اور دوسرے وجہ اضافی۔ وجہ مطلق وہ حیثیت ہے کہ جو مخلوق کی فنا کے بعد بھی باقی ہے، جس میں کثرت کا بالکل احتمال نہیں، اور وجہ اضافی مخلوق کے ساتھ تعلقات ہیں۔ وجہ مطلق گویا متشابہ ہے اور وجہ اضافی گویا محکم۔ یہ وجوہ اضافیہ ہر شخص کو بقدر استعداد معلوم ہے، بلکہ مخلوق میں سے ہر چیز اسی کا مظہر ہے۔ وجہ مطلق کو سوائے عارفین کے کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ اس کی مثال اس طریقے سے سمجھو کہ ایک شیش محل ہے، آئینہ خانہ ہے، جس میں رنگ برنگے شیشے ہیں، جن کے درمیان صاحب خانہ جلوگر ہے۔ صاحب خانہ ایک، مگر اس کے نقشے جو آئینے میں کھینچ رہے ہیں بے شمار ہیں۔ وہ صاحب خانہ مطلق ہے اور یہ تصویریں وجہ اضافی۔ صاحب خانہ گویا متشابہ اور یہ آئینے کے نقوش محکمات ہیں۔ اس متشابہ کو وہ صاحب اسرار جانے جس کی رسائی یعنی گھر کے اندر ہو، اور باہر کے دوست انہی محکمات کو اختیار کریں جن کے معنی، جن کے مقاصد اور جن کے مطالب ظاہر ہیں، اور جو تصویر ان کے مذہب کے مناسب ہو اسے وہ اختیار کریں۔ جو باہر رہ کر گھر والے کو دیکھنے کا دعویٰ کرے وہی گمراہ ہے۔ اسی کے متعلق فرمایا گیا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، یعنی وہ پردے والے لوگ جو حق تک نہیں پہنچ سکے، وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں محض فطرے کے لیے۔ اس کے پیچھے پڑنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ان کا حجاب اور بڑھتا جاتا ہے، مگر واقف کار لوگ پکار کر کہتے ہیں کُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا، یہ تمام عکس اسی ذات کے ہیں،
ان کے نزدیک وہ ایک ہی ہے جس میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا۔ نصیحت وہی پکڑ سکتے ہیں جن کے دل نور ہدایت سے منور ہوں اور جو خواہشات نفسانیہ کے چھلکے سے صاف ہوں۔ حضرات خاصان الہی فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے کھجور، آم وغیرہ کے باغ لگاتا تو ایک آدمی ہے مگر سالوں تک لوگ اس کے پھل کھاتے رہتے ہیں، ایسے ہی راسخ فی العلم علماء کرام قبروں میں سو جاتے ہیں اور سینکڑوں برس گزرنے کے بعد بھی ان کے علوم سے پشت در پشت فیض پاتے رہتے ہیں لوگ، اور امت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کی طرف اپنے معاملات کو رجوع کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت صاحب مشکات اور دوسرے وہ علماء دین کہ جن کی تصانیف سے لوگ قیامت تک فائدے اٹھاتے رہیں گے، یہ ان راسخین فی العلم میں سے ہیں جن کی یہاں پر تعریف کی گئی ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ جو علم کے اندر راسخ ہیں وہ تو بس یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو قرآن عظیم میں ہے وہ ہمارے رب کی جانب سے ہے اور ہم سب اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن عظیم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کے رموز و نکات سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔